مضاف مضاف الیہ کی قرآن کریم سے مثال ہے۔ تو کل کچھ تم نے جملے لکھے ہیں کچھ ہی، یہ کچھ جملے لکھے ہیں آپ لوگوں نے، لوگوں نے سمائے ازرا کو لکھنا ذرا، زید کی گائے سفید ہے، یہ جملہ لکھیں گے آپ لوگ، زید کی گائے سفید ہے۔ بنائیں سر۔ بالکل بنائیں۔ بقرۃ زید بیضاء۔ ہوں کیا لکھا ہے؟ بقرۃ زید بیضاء۔ بیضاء، تو یہ بن جائے گا زید کی گائے سفید ہے۔ میرے بھائی کی سائیکل نہیں ہے، اقرا۔ سر آپ نے اسکرین شیئر نہیں کیا آج؟ اسکرین شیئر نہیں کیا میں نے؟ جی سر۔ ارے ہاں وہی بات، آپ بتا بھی نہیں، آپ چپ چاپ سنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، جی سر۔ اب ٹھیک ہے سر جملہ کیا تھا؟ جی زید کی گائے سفید ہے، آپ نے لکھ دیا ہے بقرۃ زید بیضاء۔ اب اگلا جملہ ہے ہمارا، میرے بھائی کی سائیکل نہیں ہے۔ سر کوئی بھی بنا سکتا ہے؟ اقرا بھائی۔ جی جی اوکے۔ سر، سائیکل کا بتا دیں مجھے اس میں سے۔ سائیکل کا تو بیٹا ایک بار بتایا ہے، کیا آتا ہے اقرا؟ کیا نام آپ کا؟ عبد الباسط بھائی، سائیکل کو کیا بولتا ہے؟ ذہن سے اتر گیا۔ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے۔ دراجت۔ دراجت بولتے ہیں، سائیکل کو بولتے ہیں بیٹے دراجت۔ جی سر، یہ بن جائے گا دراجۃ اخی جدیدۃ۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ دراجہ مضاف ہو گیا ہے، اخن مضاف الیہ اور پھر مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، تو دو مضاف اور دو مضاف الیہ، تو بن جائے گا یہ دراجۃ اخی جدیدۃ، میرے بھائی کی سائیکل نئی ہے، نہیں ہے۔ نئی ہے جدیدۃ۔ عبد الباسط بھائی جی جی جی۔ جملہ بنائیں گے، میرے پڑوسی کا گھر پرانا ہے، میرے پڑوسی کا گھر، پرانا۔ پڑوسی کو کیا کریں گے؟ آپ نے شاید محنت کرنا کم کر دیا اپنے آپ کو، جی جی۔ ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں۔ پڑوسی کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ جارون، جی جی جی۔ جار مانے پڑوسی۔ جار، جی جیران کے معنی میں بھی آتا ہے سر پڑوسی؟ نہیں، جار کی جمع جیران آتی ہے، جارون مانے اچھا وہ جی، جمع ہے۔ جی جمع ہے۔
جار کی جمع جیران مانے پڑوسی. ایسے ہی جارون نارون ملتا جلتا ہے نا، جارون نارون، ویسے ہی نار کی جمع نیران جی آگ. ویسے ہی فارون، فار مانے چوہا، فارون، فارون کی جمع فیران پڑوسی ایران چوہا. کا ایران گھر، پڑوسی کا مطلب اس کا گھر. مطلب چوہا، اس کا مطلب آگ. تو جارون. حضرت یہ حضرت جارتی آئے گا کیا؟ بیت جارتی قدیم. میرے پڑوسی بھائی، میں پڑوسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑوسی کی بات کر رہا ہوں. جارون پڑوسی، جی جارون جارون لکھیں گے جارون. جی جی بیت پہلے تو بیتو آئے گا. بیت جار آئے گا کیا؟ قدیم. فہیمہ کیا آئے گا؟ سر بیت جاری قدیم. بیت جاری قدیم. قدیم. کوئی دقت اب تو باسط بھائی؟ نہیں، وہ جاری کا ذرا کنفیوژن ہو گیا تھا. بس کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، جو اصل لفظ ہے اس کے آخر میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف یہ والی یا لگانی ہے بس. اخن تھا تو یہ والی یا لگا دی ہم نے. ایک اور بنائیں گے، ابھی بنائیں گے جی آپ. عبد الباسط بھائی آپ ہی بنائیں گے. جی جی. میری بہن کا شوہر نیک ہے. میری بہن کا شوہر، میری بہن کا شوہر. لوگ گالی سے سمجھتے ہیں میری بہن کا شوہر. ارے بہن سب کی ہوتی ہے بھائی، میری بہن کا بھی شوہر ہو سکتا ہے، ہم بھی کسی کی بہن کے شوہر ہے. لوگ لیکن میری غلط بہن کی سمجھتے ہیں. نیک ہے. سب کو بیوی چاہیے لیکن کسی کو داماد نہیں چاہیے، کسی کو بہنوں نہیں چاہیے اور سب کو بیوی چاہیے. کیسے کام چلے گا؟ عجیب سماج بن گیا ہے نا. سب کو ماں چاہیے، محبت کرنے والی. اچھا، اور دل کی بات سننے والی بیوی بھی چاہیے. سب کو بیوی چاہیے، محبت کرنے والی ماں چاہیے، اور زیادہ. یہ ہو جائے گا. ایک منٹ ایک منٹ، اور زیادہ محبت کرنے والی بہن چاہیے. لیکن بس لوگوں کو بیٹی نہیں چاہیے. سب کو ماں بھی چاہیے. بہن کو تو چلو لوگ نہیں کرتے ہیں، ماں چاہیے اور بیوی چاہیے. یہ دو چیز تو جی بالکل سر. چاہیے. دو چیز تو بالکل چاہیے مرد کو. لیکن بس بیٹی نہیں چاہیے اور بہن نہیں چاہیے. کیسے کام چلے گا؟ جی سب کو چلو ہم مان لیتے، چلو ماں کی بھی چوائس نہیں ہوتی، لیکن بڑا ہو کر کے، حالانکہ ماں کے بغیر کہاں کام چلتا ہے، لیکن بیوی تو سبھی چاہتے ہیں. اگر سب کو بیوی چاہیے تو بھائی سب کو بیٹی بھی تو چاہیے ہوگی، تبھی تو وہ کسی کی بیوی بنے گی. کسی کی بہن بھی تو ہوگی وہ، تبھی تو وہ جا کر کے کسی کی ماں بنے گی. تو ان سب تینوں رشتوں کی جو فنڈامنٹل یونٹ ہے، جی جو فنڈامنٹل یونٹ ہے، وہ ہے کسی کی یہاں بیٹی کا جنم لینا، بیٹی کی پیدائش ہونا. یہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو ہی یہ بیٹی کسی کے یہاں جا کر کے کسی کی تو ماں بنے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. کہیں کی جا کر کے یہ بیوی بنے گی. پہلے جا کے بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی، اور بیٹی بننے کے بعد شاید ہی کسی کی بہن بھی ہو. تو فنڈامنٹل یونٹ ہے بیٹی کا ہونا. لوگوں کو بیٹی نہیں چاہیے، بیوی بھی چاہیے اور ماں بھی چاہیے. کیسے کام چلے گا؟ لکھیں گے میری بہن کا شوہر نیک ہے. میری بات تو ایسی ہوتی ہے، میری بات کو زیادہ سیریس مت لیا کرو. جی میری بہن کا شوہر نیک ہے، بولیں گے عبد الباسط کو. زوج اختی صالح. یہ بن جائے گا زوج اختی صالح. اب مضاف مضاف الیہ کے جملے میں دقت نہیں ہو رہی ہے. اگر میں بول دوں الزوج اختی تو کیا دقت ہے؟
فہیم میں کیا دقت ہے؟ غلط ہو جائے گا کیوں غلط؟ کیا غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ سر کیونکہ مضاف نہ ہی معرفہ ہوتا اور نہ ہی نکیرہ. ہیں؟ یہ کہاں سے بتا دیا آپ کو؟ کس نے بتایا ہے؟ مضاف مضاف معرفہ ہوتا ہے، نہیں سر، الف ان کو لام بولنے نہیں میں آئے گا دقت مضاف پر، اور ہے۔ مضاف جو ہے عامل کے اعتبار سے اعراب آتا ہے مضاف پر، ایسا ہی نا سر؟ نہیں کیا ہو اقرا کیوں غلط؟ کیا نہیں ہے؟ میں نہیں، نے کل مضاف کیا بات، میں نے بھائی کتنی باتیں نہیں، بتائی. پہلے آپ نے بتایا جی کہ جی جی مضاف جو ہے معرفہ ہوتا ہے، ہاں لیکن وہ تقدیری ہوتا ہے، ویری ظاہری نہیں ہوتا۔ ویری گڈ، تقدیری ہوتا ہے. مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معرفہ نہیں ہوتا، معرفہ ہوتا ہے مگر الف لام نہیں آتا. دوبارہ کلیئر کریں گے، مضاف پر الف لام نہیں آتا تو جی، کیا وہ نکرہ مضاف پر ہوتا الف ہے؟ لام نہیں نہیں، آتا. پھر بھی وہ معرفہ مانا جاتا ہے، اور مانا جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تقدیری. تقدیری ہے. جی سر. کوئی دقت؟ جی نہیں. نہیں. تو یہ سب ہے. اب پڑھتے ہیں ہم لوگ مذکر مؤنث کا بیان. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ مذکر کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ میل کو بولتے ہیں، مؤنث کا مطلب فیمیل. ہر زبان میں ہر ایک لفظ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، ٹھیک ہے نا؟ عربی زبان میں بھی ہر ایک اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اس کی پہچان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کون سا لفظ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، کون سا مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب فاعل بنائیں گے تو مبتدا خبر کا جملہ بناتے وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہاں مؤنث کو پہچاننے کی 7 علامتیں بیان کر رہے ہیں. میں کچھ باتیں بتا چکا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ 7 علامتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کوئی نئی بات نہیں پڑھا رہا ہوں. میں پہلے لیول 1 میں نے آپ کو ذکر کر دیا تھا. جی سر. تو 7 علامتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. نمبر 1، گولتا ہونی چاہیے. جیسے تفاحتن، سیب مؤنث ہے. سیارتن، آخر میں تا ہے، گاڑی آخر میں تا ہونی چاہیے. لیکن، لیکن بولو بھائی زور سے بولو، لیکن. لیکن لیکن اگر وہ مرد کا نام ہے تو مذکر ہی ہوگا. جیسے طلحتن، طلحہ لڑکے کا نام ہے، اس کے آخر میں گول تا کا اگر کوئی چیز اگر گولتا اگر اس میں آ گئی تو اس سے وہ مؤنث نہیں مانا جائے گا. حمزہ لڑکے کا نام ہوتا ہے، لڑکے کا نام ہو اور اس پہ تا آیا ہوا ہو، گولتا گئی ہو، تو وہ مذکر ہی مانا جاتا ہے. کوئی دقت؟ جی نہیں. جس کے آخر پر کھڑا زبر ہو، جیسے صغرا، کبرا، بشرا، اس کو بولتے ہیں بیٹا الف مقصورہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی الف مقصورہ. ایسے جیسے عیسیٰ، 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 یہ کون سا الف ہے؟ عیسیٰ، یہ الف مقصورہ ہے. تو جس کے اخیر پر کھڑی زبر ہو، جیسے صغرا، کبرا، بشرا، خوشخبری کے معنی میں. مقصورہ قصیرہ سے بنا، یعنی چھوٹا الف کھڑا زبر جس کے اخیر میں ہو. لیکن یہاں پر جو عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ، موسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یہ بھی مردوں کے نام ہے تو یہ مؤنث نہیں ہوں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ جی جی. جی جی. جس کے اخیر میں الف اور حمزہ ہو، جیسے سودا، جیسے سودا، سودا میں نے بولا تھا پہلے مؤنث، سودا، بیضا، رنگوں کے نام. جس کے اخیر میں الف اور حمزہ ہو، اس کو الف ممدودہ بولتے ہیں. الف مقصورہ جو اس طرح کا الف ہوتا ہے، بشرا، کبرا، صغرا، اس کو الف مقصورہ چھوٹا، قصیر چھوٹا الف ہے. یہ الف ممدودہ کھینچا ہوا الف. مد مانے ہوتا ہے بیٹا کھینچنا، مدہ یا مدو مانے کھینچنا پھیلانا. مدہ یا مدو مانے کھینچنا، ایکسپینڈ کرنا. کیا بولتے ہیں بیٹا؟ ایکسپینڈ کرنا، ایکسپینڈ کرنا، پھیلانا، ایکسپینڈ کرنا. بولو بھیا. جی ایکسپینڈ کرنا. لیکن ماؤن مذکر ہے کیونکہ وہ اصل میں ماہن ہے. ماہن اصل تھا، ماہن اصل تھا، ماہن. ماؤن تو اس کو بول دیا.
عربوں کے یہاں یہ چیز بہت مشہور تھی، عربوں کے یہاں یہ چیز بہت مشہور تھی. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو آج مزہ آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ میپ. بھارت کا نقشہ. یہ بھارت کا نقشہ ہے. دراصل ہوتا کیا تھا، جب عرب کے لوگ، جب پرشیا، الیگزینڈر وغیرہ جب انڈیا کی طرف آئے تو یہاں سے یہ آپ کا ادھر سے جو ہے نا، یہ والا جو حصہ ہے، یہ والا، یہ پاکستان کا حصہ ہے. جتنا یہ پاکستان ہے اسے. جی سر. تو کیا تھا کہ یہاں سے ایک ندی بن کے چلتی ہے، اس ندی کا نام ہے، وہ ندی ایسے جا کر کے ایسے پاکستان میں گرتی ہے اور سارا پھر یہاں پہ عربین سی میں گر جاتی ہے. یہاں سے چمبل، بیتوا، ستلج، جھیلم وغیرہ وغیرہ 4-5 ندیاں گرتی ہیں. تو جو کیا نام آپ کے الیگزینڈر تھے، الیگزینڈر وہ یہاں ایران کے رہنے والے تھے، وہ پرشیا بولتے تھے اس کو. اور نیچے پھر یہ آپ کا پورا یہ سعودی عرب آ جاتا ہے. تو یہ لوگ مل جل کر کے آئے تو ان کو دکھا کہ ندی بہت بڑی ندی ہے. اس ندی کا نام تھا اندس. اندس بھی اور اندس دونوں بولتے ہیں، ہندی میں بولتے ہیں اس کو سندھو ندی. جی سر. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ماہن کیسے تھا، میں بتانا چاہ رہا ہوں. عربی پڑھا رہا ہوں میں آپ کو نقشے کے ذریعے. تو جب یہاں پر یہ آئے، جی سر. اس حصے پر جی. یہاں پر یہ آئے تو ان کو یہ ندی نظر آئی. یہ ندی کون سی ہے؟ یہ والی ندی، یہ اندس ندی ہے. جی سر. اندس سندھو ندی. تو ان کو جب آ کر کے، اس کا نام تھا پہلے کچھ اور نام تھا، اس انڈیا کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں اس کو. تو ان لوگوں نے آ کر کے نام دیا کہ بھائی اس ندی کے ادھر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ اندس کے پار ہے. اندس تو اصل نام تھا اس کا ہندوستان. لیکن ان لوگوں کو یہ کہنا نہیں آتا تھا، الف کہنا نہیں آتا تھا. تو اس کو انہوں نے الف کو بدل دیا ہا سے، ہندوستان. تو ان کے یہاں پر کہیں کہیں پر ان کے یہاں پر الف بولنا مشکل ہوتا تھا تو الف کو بدل کر کے وہ ہا سے کر دیتے تھے. دوبارہ دھیان دو. تو عربوں کے یہاں ایک بڑی جی. پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ الف جو ہوتا تھا، الف کو بدل دیتے تھے ہا سے، اور ہا ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے الف سے. تو اگر کبھی الف ہوا تو اس کو ہا سے بدل دیا، اور حمزہ ہوا مطلب الف ہوا تو اس کو ہا سے بدل دیا. الف کو ہا سے اور ہا کو الف سے. ساری بات سمجھ میں؟ بات کلیئر ہے کیا؟ جی کوئی سر. جی. جی 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 جی. ان کے یہاں یہ بہت کامن تھا. ان کے یہاں پر یہ تو کبھی کیا کرتے تھے، کبھی حمزہ تھا، حمزہ الف کا مطلب یہاں پر یہ حمزہ مان کے چلیے، یہ حمزہ ہے یہ. تو انہوں نے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ ہا سے بدل دیا. اور اگر ہا تھی تو اس کو حمزہ سے بدل دیا. تو اصل کیا تھا یہاں پر یہ؟ اصل یہاں پر یہ ماں، اصل تھا یہاں پر یہ کیا؟ اصل تھا یہاں پر یہ ماں ہوں. تو اس کو ہا کو بدل دے ان لوگوں نے الف حمزہ سے، ماں ان ہو گیا. تو اس لیے اصل اس کی یہ حمزہ ہے ہی نہیں. تو جب اصل اس کی ہے ہی نہیں تو اس کو الف ممدودہ کہنا صحیح نہیں ہے. جی سر. میری بات سمجھ میں جی. آئی؟ کیونکہ ان کو یہ بڑی دقت تھی، یہ بڑی جی سر. پرابلم تھی. تو تیسرا ہے کہ الف ممدودہ ہو. چوتھا ہے کہ جس لفظ سے عورت ہی مراد ہوتی ہو، جیسے بنتن میں بولتا تو ہے نہیں لیکن بنتن لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے. اب میری لڑکی آ رہی ہے بولتے ہیں، میری لڑکی آ رہا ہے ایسا نہیں بولتے ہیں. امن میں کوئی جی علامت سر. نہیں ہے، امن میں کوئی علامت تانیث کی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مؤنث کے لیے ہی بولا جاتا ہے، رشتے کے لیے، ماں، خالہ، لڑکی، بھتیجی، بھانجی، بیوی،
اب دیکھو یہاں پر ایک لفظ آتا ہے زوجن. زوجن کا مطلب دونوں ہوتا ہے، شوہر بھی اور بیوی بھی. اب دیکھو یہاں پر اگر اس لفظ کو ہم بیوی کے لیے مراد لے رہے ہیں تو اس میں کوئی علامت ہے نہیں مؤنث کی، لیکن کیونکہ زوجن کا مطلب بیوی ہے اور بیوی مؤنث ہوتی ہے تو اس ہم بولیں گے بیوی آئی، تو پھر ہم یہاں پر جاءت ہی بولیں گے، واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ لے کر کے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بیوی مراد لے رہے ہیں. اور اگر بولیں گے یہاں پر جاء الزوج تو بولیں گے شوہر آیا. تو زوج کا مطلب بیوی اور شوہر دونوں مطلب ہوتا ہے. جی سر. ساری بات سمجھ میں؟ جی جی سر. تو جس لفظ سے عورت ہی مراد ہو، عورت ہی امپورٹنٹ بیٹا، عورت کا نام کچھ بھی ہو مؤنث ہی مانا جائے گا. جیسے منہاج ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے، منہاج. مرضعون بولتے ہیں دودھ پلانے والی کو. اب مرد تو دودھ نہیں پلائے گا، بتاؤ ذرا، مرد دودھ جی تھوڑی سر. پلاتا ہے، مرد دودھ نہیں پلاتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہ بھائی وومن اینڈ مین، فیمیل، جو دنیا والے مغربی یوپی مغربی تہذیب والے ویسٹرن کلچر والے بولتے ہیں کہ فیمیل اور میل میں کیا ہونا چاہیے؟ سمانتا ہونا چاہیے، سمانتا ہونی چاہیے، یعنی ایکویلٹی ہونی چاہیے، یعنی المساوت ہونا چاہیے. المساوت بولتے عربی میں برابری کو. تو برابری کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں برابری ہونی چاہیے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہونا کیوں پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مہیلا اور مرد دونوں کو برابر حق ملنا چاہیے، برابر کیسے ملے گا بھائی؟ بھائی ایک یہ فیمیل ہے، یہ میل ہے. بھائی بچہ جننے کا کام تو فیمیل کا ہی ہوتا ہے نا، میل تھوڑا ہی بچہ دے گا. تو جو لوگ اس طرح کی بات جی سر. اٹھاتے ہیں، ایکویلٹی کی بات اٹھاتے ہیں، تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک سال ان کی فیمیل بچہ دے گی، دوسرے سال یہ میل بچے کو جنم دے گا. ایک سال دودھ یہ فیمیل پلائے گی جو اس کی ماں ہو سکتی ہے، مدر ہو سکتی ہے، ایک سال فادر پلائے گا. نہیں ہو سکتا. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے. یہ جی نیچر سر. کے خلاف کا مطلب یہ خلاف الفطرہ ہے. خلاف الفطرہ، الفطرہ مانے نیچر، یعنی یہ اگینسٹ ٹو نیچر ہے، اگینسٹ ٹو نیچر ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مرضعون دودھ جی. پلانے والی. اب دودھ پلانے والی ظاہر سی بات ہے عورت ہی ہو سکتی ہے، دودھ پلانے والی. تم نے کبھی دیکھا ہے اینیملز کے اندر کبھی دیکھا ہے کہ تو ہمارے انسان کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، آج اس کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، یہ کیٹلز کی طرح ہو گئے، کیٹلز چوپایوں کی طرح ہو گئے، بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے. آپ آج دیکھیے اتنے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ آج کے ٹائم پر فریڈم کے نام پر، فریڈم آزادی کے نام پر فیمیل سے شادی کر سکتی ہے، میل سے شادی کر سکتا ہے. اگر ایک بھائی ہے، اگر وہ اپنی سسٹر کے ساتھ انوالو ہونا چاہتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، سسٹر بھائی کے ساتھ انوالو ہونا چاہتی تو کوئی دقت نہیں، بھائی سسٹر کے ساتھ انوالو ہونا چاہتا ہے کوئی دقت نہیں. یہ سن ہے، یہ اس کی مدر ہے، سن کا من کر رہا ہے ماں سے انوالو ہونا کوئی دقت نہیں، ماں کا من کر رہا ہے سن سے بیٹے سے انوالو ہونا کوئی دقت نہیں ہے. پورا سسٹم برباد کر دیا ہے. یہ کنسپٹ ہی جی غلط ہے، سر. یہ نیچر کے خلاف ہے. فیمیل میل، یہ تو جانور میں بھی نہیں ہوتا ہے. جانور کو بھی اللہ نے جی اتنا ہوش رکھا ہے، اتنا سلیقہ دیا ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کوئی ڈوگ کسی ڈوگ کے پیچھے نہیں جائے گا. یہ میں کھل کے بات بول رہا ہوں، اس سمجھیے، ان پر ڈسکس کریے، لوگوں کو سمجھائیے، کالج میں پڑھنے والی عورتوں کو، لڑکیوں کو بتائیے. کسی ڈوگ اگر کوئی فزیکلی انوالو ہونا چاہتا ہے تو وہ 100% کسی بچ کا پیچھا کرے گا، وہ کسی فیمیل سر. ڈوگ کے پیچھے جائے گا. یہ تو انسان ہے، انسان نے اسے بے حس بنا دیا ہے. یا کوئی اگر فیمیل ڈوگ ہے یعنی بچ ہے تو بچ کے پیچھے نہیں جائے گی. اسے پتا ہے میرے رب نے، میرے خدا نے مجھے کس لیے بنایا ہے. ایک چھوٹے سے معصوم ایک بٹر فلائی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کس حد تک جانا ہے. بٹر فلائی معصوم، ایک چیونٹی کو پتا ہے، ایک آنٹ کو پتا ہے، ایک بی مکھی کو پتا ہے، شہد کی مکھی کو پتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے.
ایک شہد جو ہے شہد کی مکھی وہ کسی میل فیمیل کا پورا خیال رکھتی ہے. انسان نے آزادی کے نام پر لبرلزم اور لبریشن اور فریڈم کے نام پر اپنے آپ کو جانور سے بدتر بنا لیا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. جانور بھی حرکت نہیں کرتے ہیں جو آج کا انسان کر رہا ہے. یہ بتائیے، عورتوں کو سمجھائیے. آج کل کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہماری نہیں سمجھ پا رہی ہیں. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے بیٹا فہیم آئیے، آپ یہ مت کہیے کہ سر کیسی کیسی بات کر رہے ہیں کلاس میں. نہیں بیٹے، میری ذمہ داری ہے یہ مجھے بتانا ہے، یہ جی بتانا ہے سر. مجھے. ان چیزوں کو سمجھائیے. ڈسکس نہیں کرتے لوگ باگ، اس کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو دھیان رکھیے اس چیز کا. تو ٹھیک ہے، ہم اپنے سبق پر واپس آتے ہیں. یہ بات چلی تھی مرجئون سے، جی ہے نا. ایک منٹ جی. السلام علیکم سر. جی خیریت. بس میں کلاس ختم کر رہا ہوں سر. آ لیا ٹھیک ہے نا. دوسری بات بیٹا، پانچواں قاعدہ، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں. میں بتا چکا ہوں آپ کو، ہمیں ڈکشنری میں لکھے جی ہوئے سر. کتاب کے مطالعے دوران معلوم ہوں گے. یہ الفاظ ہمیں ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، یہ ڈکشنری میں پتہ چلیں گے یا پھر ہمیں لٹریچر پڑھتے پتہ چلیں گے. جیسے ارض مؤنث ہے، دار گھر مؤنث ہے، شمس مؤنث ہے، حرب مانے جنگ مؤنث ہے، نار مانے آگ مؤنث ہے. انسان کے 6 نمبر، انسان کے وہ اعضاء، ایک منٹ، انسان کے وہ اعضاء جو پیر میں ہیں، جو جوڑے میں ہیں، جو جوڑوں میں ہیں. بتائیے سمجھ میں. انسان کے وہ اعضاء جو جوڑے میں ہیں، ڈبل ہیں، جو ڈبل جی ڈبل ڈبل، وہ بھی اکثر مؤنث جف ہوتے ہیں. جناب. جیسے یدون، جیسے رجلون، یہ بیٹے رجلون رجلون ہے. جیسے عین آنکھ، ٹھیک ہے نا. لیکن خط مانے گال اور فخذ مانے ران، فخذ مانے ران، یہ مؤنث نہیں ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر کہا گیا بیٹا اکثر مؤنث ہوتے ہیں، اکثر مطلب کچھ نہیں ہوتے. تو خد مانے گال چیکس، یہ دونوں مؤنث نہیں ہیں. فخذ مانے ران، یہ بھی دونوں مؤنث نہیں ہیں. الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں میرے بچوں، میری بیٹی فہیمہ، بیٹا اقرا، سالم، عبد الباسط بھائی، ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا. ہواؤں کے نام سب مؤنث ہوتے ٹھیک ہیں، جی سر. ہواؤں کے نام سب مؤنث ہوتے ہیں. شمال مانے ہوا، دبور ہوا، یہ سب ہواؤں کے نام ہیں. شمال، ٹھیک ہے نا. آری بات سمجھ میں. دبورن ہے کیا ہے جی یہ؟ شمالون اور دبورن. ہاں، دبور مانے یہ ہواؤں کے نام ہے. یہ ملک اور شہروں کے نام جیسے دہلی، الہند، پاکستان، مصر جیسے پاکستان، جمیلہ، یہ سب بھی ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں. چلیے، یہ علامتیں یاد کرنا. کل میں آپ سے علامت پوچھوں گا مؤنث ہونے کے لیے. ایک لفظ کے مؤنث ہونے کے لیے کتنی علامتیں ہیں، کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. آج کا سبق اتنا جی ہی تھا. سر. آج کا سبق اتنا ہی تھا. اس کے جی سر. علاوہ ہم لوگ آگے کے کم سے کم کچھ بھی نہیں آپ کچھ بھی نہیں. صفحہ نمبر 42، صفحہ نمبر 43، صفحہ نمبر 44، 42، 43، 44، ان کو پڑھ کے آئیے گا. انشاءاللہ کل جی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ریکارڈنگ ڈالیں گے نا حضرات جی. میں؟ کیوں نہیں. جب میں ریکارڈنگ نہیں کروں گا ہاں تو جی. بتا دوں گا آپ کو میں. ہاں بہت آسانی ہوتی ہے اس میں. ہاں ٹھیک ہے نا. جی جی جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.